الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ سورۃ البقرہ آیات نمبر 89 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، جب ان کے پاس آئی کتاب اللہ کی طرف سے مصدق لما معهم، جو تصدیق کرنے والی تھی اس چیز کی جو ان کے پاس تھی، وَكَانُوا مِن قَبْلُ، اور وہ یہودی تھے کہ یستفتحون علی الذین کفروا، فتح مانگتے تھے کافروں پر، فلما جاءهم ما عرفوا، بس جب وہ ذات آئی ان کے پاس جس کو وہ پہچانتے تھے، کافروا بھی، تو انکار کر دیا انہوں نے اس کا، فلعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، علی الکافرین، کافروں پر۔ آیات مبارکہ نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دعوت ایمان دی، اللہ کی طرف بلایا اور ان سے فرمایا کہ تم کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار کیا، اور قرآن کریم اترتا وہ دیکھتے تھے کہ اللہ کے رسول پہ قرآن کریم نازل ہو رہا ہے، اور قرآن کریم کو نازل ہوتے دیکھنا، اللہ کے رسول کا تلاوت کرنا، یہ سب کچھ وہ سمجھتے تھے، اور اللہ کے رسول کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے تورات میں وہ سن چکے تھے، پڑھ چکے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے، نبی آخر الزمان ہوں گے، ان کی یہ صفات ہوگی، آپ کی یہ نشانیاں ہوں گی، تو وہ تورات میں پڑھ کر بت پرستوں کے خلاف، یعنی مشرکوں کے خلاف، یستفتحون علی الذین کفروا، کافروں کے خلاف اللہ سے دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ وہ نبی آخر الزمان کو جلدی بھیج دیجئے تاکہ ہم ان کے ساتھ مل کر جو ہمارا کافروں اور مشرکوں کے ساتھ بحث مباحثہ چلتا ہے، بات چیت ان سے ہماری چل رہی ہے، لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، ہم نبی آخر الزمان کے ساتھ مل کر ان سے لڑیں گے، اور یستفتحون، ہم ان پر اللہ فتح پانا چاہتے ہیں، آپ اس نبی کو بھیجیں تو صحیح، ہم استقبال کے لیے کھڑے ہوئے ہیں۔ فلما، بس ہوا یوں کہ اللہ رب العالمین نے جاءہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج دیا، ما عرفوا، اور وہ یہودی جانتے تھے کہ یہ نبی آخر الزمان ہے، کیونکہ انہوں نے صفات بھی پڑھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں آمد کی وہ بھی پڑھی تھی، آپ کی صورت کو پڑھا تھا، آپ کی سیرت تورات میں جو بیان کی اس کو بھی پڑھا، ما عرفو، وہ پہچان گئے
یہی ذات اعلیٰ اور مقدس اور اعلیٰ عرفہ ہے جس کی ہم نے نشانیاں تورات میں پڑھی تھی. یہ تو وہی ذات ہے. مگر اب ہوا یوں، توجہ کرنا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو بنی اسرائیل میں اب تک نبی آ رہے تھے. سابقہ درسوں میں بات گزری ہے کہ بنی اسرائیل اللہ کے نافرمان اور بے حس قوم تھی، بے وفا قوم تھی. اب ان سے اللہ نے ان کی نافرمانیوں کے بسبب نبوت کو اٹھایا، بلکہ یوں کہوں اللہ نے نبوت والی نعمت کو بنی اسرائیل سے چھینا اور بنو اسماعیل میں رکھا. بنو اسماعیل سے بنو ہاشم، ہمارے نبی ہاشمی اور قریشی ہیں، ہاشمی اور قریشی میں نبوت کو سجایا. پھر عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ کے سر پہ سجایا. اب یہودیوں کو پریشانی ہوئی، ضد ہوئی، اناد ہوا، تکبر ہوا، حسد ہوا، بخل ہوا. اس وجہ سے انہوں نے خوف کیا کہ اب یہ کیا ہو گیا. ہم تو سمجھ رہے تھے ہمارے قبیلے سے، ہمارے یہودیوں سے، ہماری برادری سے، ہمارے خاندان سے نبی آئیں گے، یہ بنی اسرائیل سے نہیں، یہ تو بنو اسماعیل سے آ گئے. اب ان کو زوال اقتدار کا ڈر بھی ہوا کہ ہمارا اقتدار بھی ختم، حکومتیں ختم، حاکمیت ختم، نبوتوں کا سلسلہ چلا بنی اسرائیل میں وہ بھی ختم. اب تو یہاں نبوت آئی ہے. اب توجہ کرنا، جب انہوں نے دیکھا بنو اسماعیل میں نبوت آئی، باوجود پہچاننے کے اللہ کا قرآن کہتا ہے ما عرفو، وہ نبی کو پہچان چکے تھے کہ یہ نبی مکرم ہے، نبی آخر الزمان ہے، یہی اللہ کے آخری رسول ہیں. اور ان پر نازل ہونے والی کتاب مصدق لما معہم، یہ تصدیق کرتی ہے تورات کی بھی، یعنی بنی اسرائیل میں جو کتاب اتری یہ قرآن اس کی بھی تصدیق کرتا ہے. تو وہ کہنے کیا لگے کہ ہم نبی کو بھی نہیں مانتے، قرآن کو بھی نہیں مانتے. ظالمو، تم اگر قرآن کو نہ مانو تو اگر یہ نعوذ باللہ جھوٹا ہے تمہارے نزدیک تو پھر یہ تورات کی بھی گواہی دیتا ہے، تو تمہاری تورات بھی تو نہیں رہ سکتی. تمہاری تورات، اور تورات کل میں نے عرض کیا تھا آسمانی کتابوں میں بہت بڑی پے کی کتاب ہے، بڑی مضبوط کتاب ہے اور بڑے مقام والی کتاب ہے. اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی صفات اور نشانیاں موجود تھی اور وہ پڑھتے تھے. تورات سچی تھی مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پڑھی اور جب آپ تشریف لائے انکار کیا، گویا کہ تورات کا بھی انکار کر دیا صرف حسد اور تکبر اور بخل کی وجہ سے. اب مسئلہ یہ ہے، بات سمجھنے کی یہ ہے مسلمانوں، یہ آیات مبارکہ صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے، مسلمانوں کے لیے بھی آئینہ ہے. مسلمانوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ وہ ماننے کے، وہ جاننے کے باوجود منکر ہو گئے تھے. وہ جانتے تھے یہ نبی ہیں، منکر ہو گئے تھے. وہ جانتے تھے یہ کتاب سچی ہے، وہ منکر ہو گئے تھے. ضد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے. مسلمانوں میں یہودیوں میں فرق کیا رہا؟ صرف اتنا فرق ہے، مسلمان مانتا ہے مگر بے عمل ہے. وہ پہچانتا تھا، بے عمل تھا. وہ مانتے نہیں تھے، ہم مانتے ہیں. وہ عمل نہیں کرتے تھے، ہم بھی نہیں کرتے ہیں. قرآن ہمیں بتاتا ہے رسول اللہ کی تعلیمات پہ عمل کرو، احکامات الہیہ پہ عمل کرو، قرآن کو پڑھو اور قرآن میں احکامات کو پڑھو، اس پہ عمل کرو.
ہم مانتے قرآن بھی ہیں، مانتے رسول بھی ہیں، مانتے اللہ بھی ہیں، مانتے ہیں کہ برحق ہے، احکامات میری اور آپ کی زندگی سے نکل گئے۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، اسلامی زندگیوں میں انقلاب لانے کے لیے ہے، مسلمانوں کی زندگیوں کو پلٹنے کے لیے آیا تھا، کفر سے نکالنے کے لیے، توحید کی طرف لے جانے کے لیے۔ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ شرک سے نکالنے کے لیے ہے۔ اللہ کے قرآن کو پڑھنا بھی ہوگا، عمل بھی کرنا ہوگا، یہودیوں کی طرح نہیں صرف سن لیا، سمجھ گئے اور مان لیا۔ کتنے مسلمان ہیں بتاؤ جن کو یہ پتہ نہ ہو، جن کو یہ پتہ نہ ہو مسجد کے میناروں سے صدا آ رہی ہے اذان کی، نماز کے لیے مسجد بلاتی ہے، مگر مسلمان افسوس ہے تجھ پر، تیری مسلمانی پہ افسوس ہے کہ مسجد ویران ہے، بازار آباد ہے، تیری دکان آباد ہے، مسجد ویران ہے، مسجد بلاتی ہے، تو آتا نہیں۔ اللہ ہمیں وہ ایمان عطا فرما دے، وہ ایمان عطا فرما دے جو صرف زبانوں پہ نہیں بلکہ بازاروں میں بھی، ہماری تجارت میں بھی، ہمارے کاروبار میں بھی، ہماری مزدوری میں بھی، ہمارے مال میں بھی، یا اللہ ہماری نمازوں میں بھی میدان میں آئے، میدان میں گونجے۔ اللہ سے وہ ایمان مانگو، ورنہ یہودیوں پہ فلعنت اللہ علی الکافرین ہے تو مسلمان بھی دور نہیں۔ صرف محمد عربی کی دعاؤں نے ہمیں بچایا ہے، دعاؤں نے بچایا ہے۔ ہمیں پتہ ہے رزق اللہ دیتا ہے، ایمان ہے، مگر دکان بند نہیں ہوگی، بستر سے مسلمان نہیں اٹھے گا۔ بتاؤ تیری دکان پر جو گاہک آ رہا ہے، کسٹمر آ رہا ہے، اللہ تیری دکان سے اس دل کو موڑ دے۔ تو مسجد میں نہیں آنا چاہتا، وہ تیری دکان سے موڑ دے۔ تو کس کو بیچے گا، تو کس کو دے گا؟ ناپ تول میں کمی، ویل للمطففین، اللہ نے اعلان فرما دیا ہلاکت ہے۔ تیرا ترازو جھک گیا، تیری ناپ تول میں کمی آ گئی، تیری چیزوں میں ملاوٹ آئی، تو رسول اللہ کی لسان نبوت سے نہیں ڈرا، فرمان نبی سے نہیں ڈرا۔ میرے نبی نے فرمایا لعنت ہو ایسے کاروباری پر، لعنت ہو ایسے تاجر پر جو چیزوں میں ملاوٹ کرتا ہے۔ مسلمان کہاں گئی تیری تجارت؟ رسول اللہ کے فرمائے ہوئے فرمان کو تو بھول گیا، اللہ کے فرمان کو بھول گیا۔ تیری ساری چیزوں میں ملاوٹ، ساری چیزوں میں گناہ، تیری آنکھوں کی پلکیں اٹھے تو گناہ، تیری زبان چلے تو گناہ، تو کان لگائے تو گناہ سنے، گانا سنے، غیبت سنے، تو بولے تو غلط بولے، جھوٹ بولے، ہاتھ اٹھائے تو غلط اٹھائے، تیرے قدم چلے تو غلط چلے، تو کس طرح مسلمان ہے؟ یہ آیات ہمارے لیے آئینہ ہے، صرف یہودیوں کے لیے نہیں ہے۔ مطلب صرف اتنا ہے سمجھنے کا کہ ہم نے رسول اللہ کی سیرت کو مانا، سیرت کو مانا، صورت کو مانا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو نہیں مانا۔ مانتے وہ بھی تھے اس طرح، عمل وہ نہیں کرتے تھے، عمل ہمارے اندر بھی نہیں ہے۔ جب یہ حالت ہو پھر مولوی کا دم اثر نہیں کرے گا، پھر جادو ہوگا تجھ پر، کیونکہ بے برکتی ہے، بے برکتی ہے۔ تیرے پاس نماز پڑھنے کو وقت نہیں، بیٹی بستر پہ لیٹی ہے، بیوی بستر پہ لیٹی ہے، ماں بہن بستر پہ لیٹی ہے، تو خود لیٹا ہوا ہے، اٹھتا ہے صبح 8 بجے، کہتا ہے کہ روزی میں بے برکتی ہے۔ کہاں سے تو برکت کو لانا چاہتا ہے؟ راستہ تو دکھا دے، راستہ تو دکھا دے، کون سی برکت چاہتا ہے؟ تو نے اللہ کی نافرمانی کی، رسول اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کے احکامات سے بغاوت کی ہے، بغاوت کی ہے۔ مسلمانوں کے پاس ٹائم نہیں ہے نماز پڑھنے کو، کوئی ان کو مسئلہ سمجھائے
کوئی مسلمانوں کو یہ بات سمجھا دے کہ میرے نبی نے اعلان فرمایا تھا اس کاروبار میں برکت ہوگی جو فجر کی نماز کے فوراً بعد دکان کھولے گا اور عشاء کے فوراً بعد سو جائے، اور ہماری دکانیں رات کو 2 ڈھائی بجے 12 بجے بند ہوتی ہیں، فجر کے بعد کھلتی ہیں، اور کھاتے والا دکان پہ چلا جاتا ہے، کہتے کیا ہے بونی کا وقت ہے برکت نہیں ہوگی۔ ارے تو نے نماز نہیں پڑھی، آسمانوں سے لعنت برسی ہے تجھ پر، تو بونی کی بات کرتا ہے؟ کیا تو کما رہا ہے؟ خدا کا رزق نہیں ہے؟ تو نے روٹی کھائی اللہ کی نہیں تھی، تو نے سانس لیے کیا اللہ کے نہیں تھے؟ تو نے پانی پیا، رات کو سویا، یہ وجود تیرا، رزق تیرا، اولاد تیری، بیوی بچے تیرے، کیا یہ تیرے ہیں؟ جسم تیرا ہے تو تجھے چیلنج کرتا ہوں، تو اپنے آپ کو نہ مرنے دے، تیرے قبضے میں اگر سانس ہے، جان ہے، نہ مرنے دے اپنے آپ کو، بول میں سب کچھ ہوں۔ اگر نہیں ہے مسلمانوں توبہ کر لو، توبہ کر لو، اللہ کے گھر کو آباد کرو، اپنے بچوں کی تربیت اچھی کر لو، اچھی کر لو۔ آنے والے حالات بتا رہے ہیں دین سے کتنا دوری ہو رہی ہے۔ خدا نہ خواستہ تیری قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا تیرا بچہ تجھے نہ ملے، اس دن کو یاد رکھو، اس کے لیے اپنے بچوں کو، گھر والوں کو نماز سکھاؤ، ان کو دین سکھاؤ۔ بتاؤ یہودیوں میں اور ہمیں اتنا فرق ہے، وہ رسول اللہ کو جانتے تھے، ہم مانتے ہیں، وہ عمل نہیں کرتے تھے، ہم بھی عمل نہیں کرتے۔ یہودیوں کے طریقوں سے نکل جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کرنا شروع کر دو۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔